عزیز بھائیو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضور کی تشریف آوری کے جو مقاصد کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک اہم مقصد قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، میرے محبوب علیہ السلام تم پر قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کریں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ ناپاکی کسی قسم کی بھی ہو وہ تکلیف دہ ہوتی ہے، غلاظت کسی قسم کی بھی ہو وہ تعفن پیدا کرتی ہے، ماحول کے اندر بدبو پیدا کرتی ہے، صفائی نفاست لاتی ہے، صفائی سے انسان اپنے آپ کو ٹھنڈا محسوس کرتا ہے۔ آپ لمبے سفر سے لوٹنے کے بعد بھی جب غسل کر لیتے ہیں تو کوئی منوں کے حساب سے وجود سے مٹی نہیں اترتی، لیکن اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ انسان جب کپڑے تبدیل کر کے دھلے ہوئے کپڑے اور لباس پہن لیتا ہے تو اس کے لباس پر کوئی منوں کے حساب سے میل کچیل نہیں ہوتی، لیکن وہ کپڑے بدلنے کے بعد اپنے ذہن کو تازہ دم محسوس کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حبیب پاک علیہ السلام عطا کیے ہیں وہ دنیا میں آئے ہی پاکیزگی تقسیم کرنے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہر قسم کی طہارت دنیا میں تقسیم فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں میں آیا ہوں تو اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ مانا کہ آپ چھوڑ دیں جی بیٹا، چھوڑ دو، سب ٹھیک ہے، آپ اپنی اپنی جگہ پہ رہیں، ماشاءاللہ ٹھیک۔ یہ چند ایک دوست نہ ہر محفل میں ایسے محبت والے آ جاتے ہیں کہ وہ، ہم نے تو بعض جنازوں میں بھی دیکھا ہے بزرگوں اور علماء کے کہ 10-15 لوگ ہوتے ہیں آگے شور کرنے والے، لیکن وہ ہٹتے نہیں۔ بہرحال دعا تو کر سکتے ہیں نا، لوگ تو اپنے ہی ہیں، پیار والے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آپ تھوڑی دیر چھوڑ دیں اس کام کو، یہ لینا چھوڑ دیں، چند منٹ چھوڑی دیر چھوڑ دو۔ بیٹا، پیارے بیٹے ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، تھوڑی دیر آ جاؤ، بعد میں لے لینا، آ جاؤ تھوڑی دیر۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر قسم کی طہارت، ہر قسم کی پاکیزگی اپنی امت کو عطا فرمائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر زیادہ طہارت پر زور دیا، پاکیزگی پر زور دیا کہ فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، اس کو تمہارے ایمان کا حصہ بنا دیا۔ حضور کس طرح کی ارشاد فرماتے، حضور علیہ السلام سوچوں کی پاکیزگی دیتے، برا سوچنا، بدگمان رہنا، لوگوں کے بارے میں اپنے دل کے اندر بوجھ بٹھانا، نفرت کرنا، اس سے بھی منع فرمایا۔ آغاز یہاں سے کیا کہ تمہاری سوچیں، تمہارے خیالات، تمہارے تصورات، تمہارا گمان یہ پاک ہونا چاہیے۔ یعنی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وصال ظاہری سے 3 دن پہلے ارشاد فرمایا تم اپنے رب کے بارے میں جیسا بھی گمان رکھو گے نا، اللہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ تو پاکیزہ گمان ہونا چاہیے، تمہارا ذہن ہونا چاہیے اللہ جب بھی فیصلہ کرے گا رحمت والا ہی کرے گا، معاملات کرم والے ہی ہوں گے۔ اچھی سوچ، اچھا گمان، اچھی رائے یہ سوسائٹی میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے حضور اس صفائی کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے۔ نہیں آپ صرف اچھا سوچا کریں، مثبت رہا کریں، ہر چیز کو منفی نہ لیا کریں، اور یہ
یہ گھر کے اندر بھی ضروری ہے، یہ دفتر میں بھی ضروری ہے، یہ اپنے فیملی ممبران کے ساتھ بھی ضروری ہے، آپ کے جو کولیگس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اچھے گمان کی طرف رغبت دیتے۔ جب آپ کے غلام نے اس دن کہا تھا جس دن طائف والوں نے شدید سنگ باری کی تھی کہ حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو محبوب نے اس دن بھی ہدایت کی دعا کی۔ تو غلام نے عرض کی حضور 10 دن ہم نے طائف میں قیام کیا ہے، انہوں نے تو عرب کی جو روایتی مہمان نوازی ہے اس کا بھی خیال نہیں کیا، اتنی تکلیف دی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اپنے رویوں سے، تو آپ پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی پاک کی دی ہوئی سوچوں کو دیکھیے، حضور فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے آنے والی نسل مان جائے۔ تو اتنی جلدی مایوس ہو جانا، کہنا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ زمانہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، محبوب تو اگلی نسل کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنے کا ارشاد فرما رہے۔ تو سب سے پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سوچوں کی پاکیزگی کا سبق دیا، اور پھر زبان پاک ہو۔ یعنی ہمارے ہاں اب لوگوں نے غیبت کا نام بدل دیا ہے، اب اس کا نام گپ شپ رکھ لیا ہے۔ اب ہماری گپ شپ یہ ہوتی ہے کہ 2 4 10 بندوں کے بارے میں ہم تبصرہ کریں، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بڑا خراب ہو گیا ہے، یہ ہماری گپ شپ ہے۔ اتنا سخت ناپسند کیا غیبت کو، اتنا بدبودار کام بیان کیا کہ فرمایا جس طرح کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھائے، وہ اس طرح ہے غیبت کرنے والا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا۔ زبان صاف ستھری ہو، آپ کا انداز تکلم خوبصورت ہو، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بھی بات کرو اچھی کرو، آپ کے جملے پاکیزہ ہوں، آپ کی زبان طہارت والی ہو، آپ کے لفظ باوضو ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب بھی بولتے ہیں زہر ہی اگلتے ہیں، جب بھی رائے دیں گے کڑوی کسیلی دیں گے، ان کے لب و لہجے سے جب بھی اٹھے گا معاذ اللہ کوئی نہ کوئی غلط جملہ نکلے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زبان کی طہارت، کہ ایک تو حضور ہمیشہ سچ بولتے تھے، خلاف واقعہ بات نہ کریں۔ حضور نے فرمایا سچ بندے کو نجات دلاتا ہے، جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سچ بولیں، اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں پر تبصرہ کرنے؟ اور پھر یہ کہ جن باتوں کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہے، گمان کر کے لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، گمان کر کے، اور صرف تصور میں لا کے لوگوں کے بارے میں غلط رائے دیتے ہیں۔ آپ کبھی میرے محبوب کا انداز گفتگو دیکھیں، رسول پاک نے جب بھی بات کی ہے تعریف ہی کی ہے۔ حضور کو حاجت نہیں کسی کی تعریف کرنے کی، لیکن حضور جب تعریف کرتے تو اعزاز دیتے، شرف دیتے۔ جناب صدیق اکبر کی تعریف بھی کی، حضرت عمر کی شان بیان کی، مولا علی کا ذکر کیا، سیدنا عثمان غنی کی حیا کا بیان کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ کی تعریف کی۔ حضور لوگوں کے بارے میں ہمیشہ خیر کا جملہ بولتے، مزدور کی تعریف کی، سچے تاجر کی تعریف کی، استاد کے محبوب پاک علیہ السلام نے عظمت اور فضائل بیان کیے، لوگوں کے لیے خیر کا جملہ، پاکیزہ بات کرنے کا محبوب ہمیشہ سبق دیتے۔ امتی کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھے، اپنی زبان کے نشانے پہ نہ رکھے ہر وقت کسی نہ کسی کو۔ اور تیسری بات جو سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دلوں کی پاکیزگی پر، روحوں کی طہارت پر زور دیا۔ ہم نہ اپنا بات ظاہر خوب سجاتے ہیں، 2 2 گھنٹے لوگ آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور اب چونکہ کیمرے چلنے ہوتے ہیں، اب تو جتنی دیر بیٹھنا ہوتا ہے، کسی محفل میں بھی لوگوں نے سیٹس پہ ہو کے بیٹھنا ہوتا ہے، تصویریں جو بنتی ہیں اور خیر سے سٹیٹس جو
हुजूर फरमाते हैं दो भूखे भेड़िए, यानी भेड़िया वैसे ही खतरनाक होता है और भूखा हो तो फिर कितना खतरनाक हो। करीम फरमाते हैं दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं तो इतना नुकसान नहीं करते जितनी दौलत और शोहरत की मोहब्बत इंसान के बातिन का नुकसान करती, उसकी रूह को पूरे तौर पे उजाड़ देती, उसका बातिन पूरे तौर पे बिखर जाता है। लोगों को पता ही नहीं होता लेकिन टूट चुके होते। तो याद रख लीजिएगा कि रूह की तहारत, बातिन की पाकीज़गी, ये तज़किया नफ्स है, कुरान मजीद का बुनियादी उन्वान है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फराइज़ नबुव्वत में से एक अहम बात कि हुजूर ने बातनी तहारत पर जोर दिया और हुजूर फरमाने लगे क्यों जोर दिया? जाहिर है हम सब का अकीदा है कि सारी कायनात सो जाती है लेकिन अल्लाह ताला को ना ऊँघ आती है ना नींद आती है। तो रब देखता है, हर वक्त देखता है, अपने करम से देखता है, अपनी रहमत से देखता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे याद रखना रब ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारी जेबें देखता है, वो जब भी देखता है तुम्हारा दिल ही देखता है। तो जिस चीज को अल्लाह ने देखना है उसके महबूब ने देखना है। आपको पता है हमारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? ईमान। तो ईमान का बुनियादी मरकज क्या है? दिल, आपकी रूह, आपका बातिन। जाहिर से तो ऊंचे ऊंचे नारे लगाएं, आजकल जैसे रिवाज है ना हमारी महफिल में कि जिसका ईमान पक्का हाथ खड़े कर लो, तो भाई हाथ खड़े करने से ईमान पक्का आपको कैसे साबित हो गया? वो एक रंग बन गया। आपके बातिन की कैफियत क्या है? अगर बातिन उजड़ा हुआ है, आजान हो गई है और आप फारिग बैठे हैं मोबाइल पे, आप नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, आपको किसी मजलूम पर रहम नहीं आ रहा, किसी भूखे पर तरस नहीं आ रहा, आपकी तिजोरी पैसों और आपके मोहल्ले में लोग सिसक रहे हैं भूख से, आपको ख्याल नहीं आ रहा, तो फिर मेरे भाई रूह की तहारत की जरूरत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो कमाल किया है वो ये है कि हुजूर ने इंसान तामीर किए हैं, इंसानियत साजी की है। नबी पाक हुजूर ने इंसानों की तश्कील की है। होता है ना लोग कि मैंने बिल्डिंगें बड़ी बनाई, तो मैंने कारखाने बड़े लगाए, तो मैंने फलां तरक्याती काम बड़े किए। मेरे महबूब पाक ने हजरत सिद्दीक अकबर जैसे लोग तैयार किए, हजरत फारूक आजम जैसे लोग तैयार किए, जनाब उस्मान गनी जैसे रिजाल तैयार किए, मौला अली जैसे शेर तैयार किए। ये रिजाल हुजूर ने तैयार करके सोसाइटी को दिए। मुआशरे के अंदर जब इस तरह के लोग हों जिनका तकवा ज़रबुल मिसल हो, जिनका उठना बैठना लोगों के लिए नसीहत का बायस हो, जिनसे मुलाकात करके कलेजे ठंडे होते हो, इबादत को दिल करता हो, रूह ताजा होती। अब सबने अपनी अपनी राय दी। तो हजरत उमर की तरफ लोग देख रहे थे कि जब इस मौजू पर बात हो रही है कि मुझे अल्लाह ये दे तो मैं अल्लाह के रास्ते में खैरात करूंगा, अल्लाह मुझे ये दे तो मैं उसके रास्ते में खैरात करूंगा, तो जनाब उमर भी कुछ बयान करे। तो हजरत उमर फरमाने लगे मेरा दिल करता है अल्लाह मुझे हजरत मुआज इब्ने जबल जैसे और बंदे अता करे, अल्लाह मुझे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे और लोग अता करे। मेरा दिल करता है अल्लाह ताला इस उम्मत को
حضرت جناب سعد بن ابی وقاص جیسے کچھ اور افراد دے، اللہ اس طرح کے کچھ اور بندے پیدا کرے تاکہ اللہ کے بندوں کے لیے مزید لوگوں کی آسانی کا بندوبست ہو سکے، تاکہ دین کے مزید مضبوط ستون تیار ہو سکے۔ نے فرمایا آپ کے بڑے بھائی جا رہے ہیں، قد بھی چھوٹا ہے، عمر بھی تھوڑی ہے، رہنے دیجئے۔ تو عرض کرنے لگے مہربانی کرے میری کشتی کرا کے دیکھ لیں۔ اور ایک روایت میں ہے جب وہ رونے لگے تو تبھی پاس کر دیے گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے تو افراد سازی کی ہے، شخصیت سازی کی۔ آپ کسی شخص کو متقی بنا دیں، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دیں، پھر اس کے سامنے کروڑوں بھی پڑے ہوں گے تو وہ کرپشن نہیں کرے گا۔ اور اگر اس کے دل میں تقوی نہیں تو آپ 20 کیمرے لگا دیں، آپ دفتر کے اندر 100 کیمرے لگا دیں، آپ جو مرضی کر لیں۔ جب اس کا ذہن بن گیا معاذ اللہ کہ میں نے لوٹ کے کھانا ہے تو پھر رویہ اور ہو جائے گا۔ تو بنیادی کام شخصیت سازی، بنیادی کام جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے وہ انسانوں کے اخلاق کی بہتری، ان کے کردار کی بہتری ہے۔ یہ ماشاءاللہ آج ڈھیر سارے لوگ یہاں انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، عمرے پہ جائیں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں عمرے اور حج پہ بھی جاتے ہو تو اتنے پیسے لگا لیتے ہو تو جانے سے پہلے 2 گھنٹے کسی عالم کے پاس بھی بیٹھا کرو، طریقہ اور مسائل بھی تو سیکھ کے جاؤ نا۔ بھائی آپ کو پتہ بھی تو ہونا کہ ہم نے عمرہ کیسے کرنا ہے، آداب کا اور معاملات کا بھی تو خیال ہونا چاہیے۔ تعلیم و تعلم کا جو فقدان ہے آج ہم سننے سنانے کے قائل ہیں، دیکھنے خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔
تو فضالہ ہے؟ تو کہا اور پاکیزگی چھلکتی ہے۔ حضرت فضالہ اس خاتون کے پاس سے گزر گئی تو آگے بڑھ کے کہنے لگی مجھے پہچانا نہیں؟ آج یہ رنگ تھا کہ آپ نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا نہیں۔ وہ کہنے لگی تو وہی فضالہ ہے؟ تو آپ زبان حال سے کہنے لگے میں وہ فضالہ نہیں ہوں، اب میں محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں۔ اب میرا انداز بدل گیا ہے، اب مجھے تزکیہ نصیب ہو گیا ہے، اب شخصیت میں کسی نے رنگ بھر دیے، اب میں تیری بات نہیں سن سکتا، اس لیے کہ وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ اب رنگ بدل گیا ہے، انداز بدل گئے ہیں، طور طریقے بدل گئے ہیں۔ اگر اخلاق میں، کردار میں، لب و لہجے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو رنگ برنگی ٹوپیاں پہننا اور رنگ برنگے کمکمے لگا لینا اور رنگ برنگی ادائیں اپنا لینا اور کو بخو محفلیں اور جلسے کر لینا، اس سے انداز نہیں بدلیں گے جب تک ہم وہ انداز اور اطوار تبدیل نہیں کرتے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ
सीखना है। मुझे मेरे भाई कह रहे थे आज लंबी तकरीर करना, तो मेरी जिंदगी में आदत ही नहीं है बहुत लंबा जाने की। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा था, हुजूर मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, कोई तरीका बताइए। तो इमाम जाफर सादिक फरमाने लगे, दीन पे अमल करना शुरू कर दे, दीन की तबलीग होने लग जाएगी। आप बच्चों को सच का लेक्चर ना दें कि बेटा सच बोला करो, लेक्चर ना दें, आप घर में सच बोला करें। बच्चों की अम्मा उनके सामने कह रही होती है कि तू सच नहीं बोलता, बताता कहीं है कि तू सच गई है। तो जब आपका सच आपके घर में मौजूद नहीं है तो आप बोलेगा। आप बच्चों को नमाज का लेक्चर देते हैं, नमाज का लेक्चर ना दें, घर में नमाज पढ़ा करें, बच्चे नमाज पढ़ेंगे। आप उनको लेक्चर ना दें, आप उनको बदल के दिखाएं, अंदाज बदल दें, चीजें ठीक हो जाएंगी। तौर तरीके बदल दें, चीजें बेहतर हो जाएंगी, रवैये ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बदलते ही नहीं, हम चाहते हैं हमारी खाली तकरीरों से इनकलाब आए, हमारे नारों से लोग बदल जाएं, तो भाई ऐसा नहीं होगा। हमें कुछ ना कुछ अपने किरदार में, इखलाक में, रवैये में, लेन देन में, मुआमलात में तब्दीली करना होगा। हमें अपने आप को बदलना होगा। अब तो मेरी भी एक उम्र हो रही है तकरीरें करते, कभी कभी सोचता हूं और गहराई में चला जाता हूं कि ये कोई रस्म तो नहीं है कि आप 1.5 घंटा 2 घंटा बयान सुने, आप 2 घंटा नाच सुने, और ये कि वो सारी बात आपने सुन ली और आप पर उसका कैफ भी तारी हुआ, लेकिन उसका नतीजा भी तो कोई निकलना चाहिए। यानी उस्ताद सबक पढ़ाता है तो साल के बाद रिजल्ट पूछता है, नतीजा मांगता है। हमें अब कुछ नतायज की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें अब कुछ आगे की तरफ देखना चाहिए। हम बड़ा बांटते हैं, बड़ी खैरात करते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में भी लोग बांटते थे, पर इतना बांटते थे कि लेने वाला कोई नहीं मिलता था। अब ऐसा क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारा अंदाज इस तरह का हो गया है और लेने वालों की तलब इस तरह की हो गई। वो कनात पसंद नहीं रहना चाहते, उनके रवैयों में वो रंग नहीं आता। अल्लाह के महबूब ने लोगों को बदल दिया। हजरत हकीम बिन हिजाम कहते हैं, हुजूर ने मेरे हाथ पे हाथ रख के, और कुछ और सहाबा भी थे, वादा लिया था हमसे कि किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाना। उम्र भर नहीं फैलाया, वह बदल गए। यहां कितने लोग हैं जिन्होंने ये रवैया अपना लिया, इससे कर्जा लिया तो इस्तेमाल कर लिया, और जब इसने मांगा तो उससे लेके इसको दे दिया, और फिर जब वो तंग करने लगा तो उससे लेके इसको दे दिया। खुदा के बंदो, ओ भाई तू तो दुनिया छोड़ने की बात कर रहा था, हुजूर की मोहब्बत का जिक्र कर रहा था, और तेरी नात ने लोगों की आंखों में आंसू पैदा कर दिए, दर्द आया। और इतना बड़ा सोच तो इतना सस्ता बेच गया, 50-60 हजार में इतनी कीमती चीज बेच गया जो करोड़ों अरबों से भी नहीं खरीदी जा सकती, इतना सस्ता। खुदारा अपने अंदर तब्दीली लाएं, इखलाकी रवैयों में, किरदार में, अमल में, उठने में, बैठने में। मेरी एक बात सुने और मैं अपनी बात को समेट दूं। इतनी बड़ी तादाद में आप यहां जमा हुए हैं और अल्लाह ताला हमारे भाइयों को मजीद तौफीक दे। ये इतना बड़ा ग्राउंड है फिर भी कम पड़ गया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, यहां उठ के जब आप जाए ना तो कम से कम एक अपनी बुरी आदत बाहर रोड पे फेंक जाए, एक बुरी आदत बाहर छोड़ जाए।
اگر آپ غصہ کرتے ہیں تو آج غصہ باہر پھینک جائے، والدہ کے سامنے، گھر والی کے سامنے مسکراتے ہوئے جائیں۔ اگر آپ تلخ ہیں تو تلخی پھینک جائیں۔ اگر آپ بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ چھوڑ جائیں باہر، آج کہیں بس حضور کی محفل سن کے آیا ہوں، آج کے بعد نہیں بولنا۔ ایک چھوٹی سی اپیل کر لوں آپ سے، چندے کی نہیں کرنے لگا، بے فکر ہو جائے، ایک اپیل کرنی ہے، کر لوں آپ سے۔ جس نے عشاء نہیں نہ پڑھی اس نے پڑھ کے سونا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے الحمدللہ پڑھ لی ہے، بہت سارے لوگوں نے پڑھ لیا، عشاء پڑھ کے ہیں۔ جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی بات کر رہا ہوں، وہ عشاء پڑھ کے سوئیے گا۔ اور آج نا پکا الارم لگانا ہے فجر کا، اور راتیں چونکہ لمبی آ رہی ہیں تو کوشش کریں تہجد بھی پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے میرا رب قبول فرما لے، اور بات کرتے جہاں بھول گیا ہوں اللہ معاف کر دے۔